بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 8th کلاس کے چوتھے چیپٹر اخلاق و آداب کا ایک ٹاپک جہاد پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ممتحن اس میں کس طرح کے سوالات کرتا ہے اور ہم نے کس طرح اس کا جواب دینا ہے۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جہاد ہے اور یہ چوتھے چیپٹر کا ٹاپک ہے۔ ہمارا چوتھا چیپٹر چل رہا ہے اخلاق و آداب والا۔ جہاد کا لفظی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جہاد کا لفظ جہد سے نکلتا ہے، جس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ جہاد کی تعریف کیا ہے؟ جہاد کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی جائے جہاد کہلاتی ہے۔ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے جو کوشش کی جائے جہاد کہلاتی ہے۔ اپنے دفاع، ملک و قوم کے دفاع کے لیے جو کوشش کی جائے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے غصے پر قابو پانا یہ بھی جہاد کہلاتا ہے۔ یہ جہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ جہاد کی فرضیت کب ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر جہاد کرنے کا حکم بھی دیا اور مجاہدین اسلام، جہاد کرنے والے لوگوں کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ جب مجاہد، جہاد کرنے والا میدان جنگ میں اترتا ہے، اس نے اپنا مال بھی خرچ کیا ہوتا ہے، اپنا وقت بھی نکالا ہوتا ہے، اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے، استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ایک انسان میدان جنگ میں جائے اور مارا جائے پھر ختم ہو گیا۔ نہیں، ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، بظاہر یہ جہاد ناگوار بات لگتی ہے، یعنی ناپسندیدہ بات لگتی ہے، لیکن یہ تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ یہ عمل تم پر لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ سورۃ الانفال ہے۔ جو لوگ ملک میں فساد کریں، فتنہ پیدا کریں، ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ اب کوشچن ہوتا ہے کہ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ فتنے سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا، دین اسلام کو پھیلانے، اس کی تبلیغ اور اشاعت میں رکاوٹیں پیدا کرنا، تبلیغ نہ کرنے دینا، ان کو روک لینا، مبلغین کو۔ دوسرا، دین اسلام پر چلنے سے روکنا۔ دین اسلام پر لوگ عمل کرتے ہیں تو ان کو عمل کرنے سے روک دینا، عمل نہ کرنے دینا۔ یہ سارا فتنہ ہے، یہ سارا فساد ہے۔ جس طرح مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے تو مشرکین مکہ بیت اللہ کے باہر آ کر تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تو وہ فتنہ ڈالتے تھے، فساد ڈالتے تھے۔ نمبر 3، مالک حقیقی کی پیروی اور بندگی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے منع کرنا، بندگی کرنے سے منع کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے منع کرنا، یہ ساری باتیں فتنے میں شامل ہیں۔ مسلمان کشمیر میں رہتے ہیں لیکن عبادت نہیں کر سکتے، باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، معاشرے کے امن کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص معاشرے کے امن کو برباد کرتا ہے تو وہ بھی فتنہ ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔
لوگوں کو تنگ کرنا، ستانا، ان پر ظلم کرنا، یہ سب باتیں فتنے میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کیا الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ جب کسی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، چلا گیا، مر گیا۔ لیکن جو فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، وہ لوگوں کی نسلیں ختم کر دیتا ہے، نسل در نسل فتنہ چلتا ہے، فساد چلتا ہے، تمام معاشرے کے لوگ اس میں برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فتنہ جو ہے، فساد جو ہے، وہ قتل سے بھی زیادہ شدت والا ہے۔ کوشچن کیا ہے؟ مسلح جہاد کے مقاصد کیا ہے؟ میدان جنگ میں کیوں اترا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تلواریں لے کے میدان جنگ میں اتر جایا جاتا ہے؟ پہلی وجہ حفاظت اور دفاع۔ جب کوئی غیر مسلم ملک آپ پر حملہ کرے تو آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، آپ کی افواج اس کا مقابلہ کریں گی، آپ میدان جنگ میں آ کے اس سے لڑیں گے۔ کس لیے؟ کہ اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے ملک کا دفاع بھی کرنا ہے۔ ایسا شخص جو مارا جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ نمبر 2، فتنہ ختم کرنے کے لیے ملک میں خانہ جنگی پیدا کی جا رہی ہے، ملک میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ملک کی امن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ ملک کے امن کو برباد کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، ان کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان سے ساتھ لڑا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر، ملک کے اندر امن اور سکون پیدا ہو۔ اس کے بعد نمبر 3، ظلم سے بچانے کے لیے اگر کسی ملک کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، شدید ظلم کیا جا رہا ہے، اب ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دی جاتی، اب مسلمان حکومتوں کا فرض ہے کہ اس ملک کے ساتھ جہاد کریں اور ان لوگوں کو جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تسلط سے، ان کے ظلم سے آزاد کروائیں۔ یہ جہاد کے مقاصد ہیں۔ آئیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ ہمارا کوشچن کیا ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص میدان جنگ میں آیا، مارا گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی خواہشات بھی ختم ہو گئی، اب وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن قرآن پاک میں بے مثال مقام بیان کیا، عظمت بیان کی شہید کی۔ پہلی آیت مبارکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جو راہ خدا میں لڑتے ہوئے مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں علم نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جو راہ خدا میں لڑتے ہوئے مارے جائیں ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو۔ گمان کا معنی ہوتا ہے سوچنا، ان کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کر دیا کہ ان کے بارے میں یہ سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اب ان کی زندگی کس طرح کی ہے؟ پہلی آیت میں بتا دیا کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، کیونکہ یہ شہداء کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو شہید کے اندر یہ شوق شہادت ہوتا ہے کہ وہ مارا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کا کیا کردار ہے؟ کون سے مسلمان؟ جو میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، لڑ نہیں سکتے، شہید نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، مالی مدد کرنا۔ ایسے لوگ جو مجاہدین اسلام ہیں، اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کی انسان مالی مدد کرے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرے، ان کو ضروریات زندگی فراہم کرے، اپنا مال ان کے لیے خرچ کرے۔ دوسرا، مجاہدین کے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرنا۔ اب جو لوگ جہاد پر گئے ہیں، ان کے گھر والے جو پیچھے بچ گئے ہیں،
جن کے لیے وہ روزگار کما کر لاتے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے جو جہاد پر نہیں جا سکتے کہ وہ مجاہدین اسلام کے گھر والوں کے ساتھ مالی تعاون کریں، ان کے گھر کی حفاظت کریں، ان کے گھروں کی حفاظت کی جائے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور رہائش کا بندوبست کیا جائے، ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے، انہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہونے دی جائے۔ اگر کوئی میدان جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا، اب ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم تو میدان جنگ میں گئے نہیں، ہمیں جہاد کے اندر حصہ کس طرح ملے گا کہ ان لوگوں کی بچے جو پیچھے بچ گئے، جو چھوڑ گئے، ان کی رہائش کا بھی انتظام کیا جائے، ان کی خوراک کا بھی انتظام کیا جائے، ان کے اگر بیمار ہوں علاج معالجے کا بندوبست کیا جائے، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ اس طرح ہم جہاد میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کوشچن کیا ہے کہ ایک طالب علم کا کیا کردار ہے جہاد کے اندر؟ ظاہری بات ہے آپ تو علم حاصل کر رہے ہیں بیٹا، تو علم حاصل کرتے ہوئے آپ جہاد پر نہیں جا سکتے، لڑ نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین اگر موجود ہیں جا کے والدین کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے کہ مجاہدین کی مالی مدد کی جائے، شہداء کے گھر والوں کی خدمت کی جائے۔ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے جو گھر میں ہیں، اگر آپ ان کے قریب رہتے ہیں ان کی مالی مدد کیا کریں، ان کے ساتھ مالی تعاون کیا کریں، ان کے گھر کے کوئی کام اگر ہو تو وہ کر دیا کریں۔ اس طرح ہم جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں، مالی تعاون کر کے، مجاہدین کے گھر والوں کی خدمت کر کے، ان کی حفاظت کر کے، ان کو رہائش اور خوراک دے کر۔ بیٹا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا کہ جس کے اندر ہم نے جہاد کی فضیلت بھی دیکھی، شہداء کے مرتبے کو بھی جانا، جہاد کا مفہوم بھی دیکھا، اور فتنے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی دیکھا۔ اسے اچھی طرح تیار کر لیجئے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔